الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے قرآن عظیم کی مختلف آیات جو مختلف مضامین سے متعلق ہیں ان پر دروس کا درس قرآن کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور جیسے کہ ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر تفصیلی کلام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس سے یقیناً فہم قرآن میں اضافہ ہوگا، قرآن پاک کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوگا، احکام قرآنیہ پر مطلع ہونے کی سعادت حاصل ہوگی، اور جن مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا ان مقاصد پر تھوڑا سا غور و تفکر کرنے کا موقع ملے گا، جن کا نتیجہ یقیناً یہ نکلے گا کہ ہمارے پاس دلائل کی قوت پیدا ہوگی، ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، باطن کی صفائی حاصل ہوگی، ذہنی بالیدگی حاصل ہو جائے گی، ذہنی وسعت حاصل ہوگی، علم میں وسعت حاصل ہوگی، اور بہت بڑھ کر یہ کہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں گے، قرآن کا صحیح فہم حاصل ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی اس کے لیے جنت ہے۔ یہ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ لہٰذا قرآن کی محبت کو یہ علامات محبت رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کے مضامین سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا جہاں علامات محبت رسول اور بہت ساری ہم اختیار کرتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ہے، درود پاک کی کثرت ہے، آپ کی زیارت کی تمنا ہے، آپ کی اطاعت کی طرف قلبی میلان ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی اپنے اس پہ توجہ کریں اور اس علامت کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن سے محبت بڑھائیں، قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی ایک دل جلانے والی بات ہوتی ہے اور بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم جب قرآن کی باری آتی ہے تو سست پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی محفل ہو، معاذ اللہ کوئی گانے باجوں کی محفل ہو، کوئی ڈرامے کی محفل ہو، شادی بیاہ کی محفل ہو، اسی طرح کوئی نعت خوانی وغیرہ ہو، ان میں آپ ایک مجمع کثیر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب درس قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن سے بے رغبتی مسلمان کی اس سے اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ اہم ہی محسوس نہیں ہوتا، اور بہت ہی کم گیدرنگ ہوتی ہے اور چیدہ لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک رسم بنائی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر درس قرآن سنیں گے، جو ایک بڑا سا کوئی شادی ہال ہو، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہو، ہائی اسٹینڈرڈ علاقے کے اندر ہو، ہائی جنٹری وہاں پر آتی ہو، تو وہ آج کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہم درس قرآن میں جا رہے ہیں۔ خوب بن ٹھن کے سنور کے خواتین پھر گھر سے نکل کر جی وہاں درس قرآن میں آ کر بیٹھ گئیں، تو بہرحال یہ بھی آنا سعادت کی بات ہے، بشرطے کہ وہاں پر آ کے قرآن سنا جائے۔ تو یہ بھی مشاہدے میں چیز آتی ہے کہ پھر سننا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ وہی ملاقاتیں، ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش، اور بس ایک حفظ نفس کا حصول بعض اوقات مقصود ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہر شخص اپنے اپنے طور پہ اپنا محاسبہ کر کے غور و تفکر کرے، اور ہم سب یہ غور کرتے ہیں کہ کیا ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، کیا قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، کیا قرآن روزانہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے بعد کیا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بہتر ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو قابل تشویش ہے، سوچنا چاہیے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ہم نے قرآن کے مختلف پہلوؤں پر کلام کیا۔ آج جس پہلو پر ہم کلام کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کے حفظ کا آسان ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر میں اس مضمون کو کئی جگہ بیان فرمایا، کئی آیات، 4، 5، 6، 7 آیات ہیں، مضمون تقریباً ایک جیسا ہی ہے، اور اس لیے ہم نے صرف ایک آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 22 میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قرآن عظیم کے آسان ہونے کو بیان فرمایا۔
لیکن یہ ایک قول کے مطابق ہے، اور بھی اس کی تفسیر ہے جو میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو للذکر ہم نے ذکر کے لیے آسان کر دیا، اس میں تھوڑا سا کلام ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ تو بعض نے کہا ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، تو اگر یہ والا قول لے لیا جائے تو یہ بالکل ظاہر حقیقت کے موافق اور مطابق نظر آئے گا کہ ہم نے قرآن کے یاد کرنے کو بالکل آسان بنا دیا۔ تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ بہت ہی آسان، بہت ہی مطلب حقیقت کے مطابق چیز ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس للذکر کی کیا کیا تعویلات علماء اسلام کے اقوال کی روشنی میں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلا تو ذکر کا معنی ہے حفظ، یاد کرنا۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، اور تو ہے کوئی شخص جو اس کو یاد کرے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں تو کوئی بھی کتاب ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو انسان کے قلب میں اتنی آسانی کے ساتھ اپنی جگہ بنا سکے۔ گویا کہ یہ قول ظاہر کے بالکل موافق نظر آتا ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ فوراً یاد نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن عظیم کے علاوہ اگر آپ عربی کا کوئی ایک چھوٹا سا رسالہ اٹھا لیجئے تو قرآن اگر ہم سمجھیں کہ شاید عربی جلدی یاد ہو جاتی ہے، وہ رسالہ یاد نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی اپنی مادری زبان، چاہے اردو ہے، انگلش ہے، کچھ بھی ہے، اس کا کوئی 16 صفحے کا رسالہ، 10 صفحے کا رسالہ اٹھا کے پڑھنا شروع کرے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی اچھے ذہن کا مالک اگر ہے تو یاد ہو بھی گیا تو کچھ عرصے بعد محو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو قرآن عظیم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں تقریباً مختلف روایات ہیں، 6666 آیات والی اگر روایت لے لی جائے بالفرض تو 6666 آیات، اور وہ بھی غیر مادری زبان۔ جیسے اب یہاں ہمارے پاکستان میں ہیں تو ہماری زبان اردو ہے اکثر، یا پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہماری زبان زیادہ بولتے ہیں، پشتو ہے، سرائکی زبان ہیں، تو یہ زبانیں زیادہ ہمارے ہاں بولی جاتی ہیں۔ تو اب لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سندھی برادری میں دیکھیں، بلوچیوں میں دیکھیں، اردو اسپیکنگ میں آپ دیکھ لیجئے، پٹھانوں کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے۔ یعنی اپنی مادری زبان چھوڑ کر ایک غیر مادری زبان اور اس اتنی ضخیم کتاب پوری سینے میں محفوظ ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر وہ ایک جوان آدمی نہیں بلکہ بچے ہمارے جو اگر کوئی ایسے غیر مسلم ہماری بات کو سن رہے ہیں تو وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں ہمارے مذہب اسلام میں اس چیز کا، یا ہمارے اسلامی معاشرے میں اس چیز کا بالکل بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ بالکل آرام سے 1 سال میں یا 2 سال میں پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ 30 سپارے، 114 تقریباً صورتیں، تقریباً 6666 آیات سب اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور اتنی زبردست محفوظ ہوتی ہیں کہ وہ آپ اس سے جہاں سے بھی، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سے آپ بول دیں کہ سناؤ وہ فوراً سنا دیا کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں اس حفظ کے بعد اس کو یاد کرنے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بھول جائے، کیونکہ ذہن سے تو ہر چیز نکل ہی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا بڑا پیارا اہتمام بھی کروا دیا کہ سال میں ایک دفعہ ضرور ہر حافظ قرآن، تقریباً ہر حافظ قرآن اس قرآن کو باقاعدہ سناتا ہے، جس کو ہم عبادت کو تراویح کا نام دیتے ہیں۔ ہر رمضان کی رات میں ہمارے ہاں یہ 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کو تراویح کہتے ہیں، اور اس میں ایک قرآن کا ختم سنت مؤکدہ رکھا گیا ہے، یعنی اگر اس کو ترک کریں گے جان بوجھ کر بلا عذر تو مناسب نہیں ہے، بعض صورت میں گناہگار بھی ہوں گے، تو ایک قرآن کم از کم جہاں جماعت باقاعدہ ہو رہی ہو وہاں پہ ختم کروایا جاتا ہے۔ تو پھر وہ حافظ قرآن پورے سال چونکہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور آرام سے وہ 1 سال کے بعد تراویح کی نماز میں اس کو سنا سکتے ہیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جب یاد کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ تو معلوم یہ ہوا
میں اس پہ آخر میں ایک اور کلام پھر ترغیبی کلام بھی کروں گا، اور ایک بہت ہی مطلب سمجھانے کے انداز سے کلام کرنا بہت ضروری ہے، جس کو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو قرآن عظیم کا یہ خاصہ ہے کہ یہ قرآن بس یاد ہو جاتا ہے، یہ کتاب یاد ہو جاتی ہے، باقی کوئی کتاب یاد نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اتعاظ۔ اتعاظ کا مطلب واعظ و نصیحت کرنا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن عظیم کو واعظ و نصیحت کرنے کے اعتبار سے بہت آسان بنا دیا ہے۔ اس اعتبار سے آسان بنا دیا ہے کہ جب ہم قرآن کو بنیاد بنا کر کسی کو نصیحت کریں گے، کسی کو تلقین کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ برکت رکھی ہے کہ جو دوسری کتابوں میں نہیں ہے، کہ فوراً دل نصیحت قبول کرے گا، فوراً انسان گناہ چھوڑنے کے بارے میں سوچے گا، اس کو ترغیبات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی آسان رکھا کہ قرآن سے وعظ کرنا، قرآن سے بیان کرنا، قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اور واقعی جو اس تبلیغ دین کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو ہمارے بھائی یا بہن، وہ بآسانی محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن سے سمجھانا بہت آسان ہے۔ قرآن کو بیان کر کے لوگوں کی کایا پلٹنا، ان کے قلوب میں انقلاب برپا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کو واعظ و نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا، فہل من مدکر، تو ہے کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا۔ پھر تیسرا انہوں نے بیان فرمایا، یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ اس کو جتنی مرتبہ بھی سنیں آپ، دل پر ایک اثر ضرور اچھا قائم ہوتا ہے، خوشگوار اثر، سماعت پر اچھا اثر طاری ہوتا ہے، چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا، یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے اس کو کتاب کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ کتاب دلوں پہ اثر کرنے والی ہے، سماعت کو اچھی لگتی ہے۔ یعنی ذکر کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، قرآن کو ہم نے ذکر کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے، تو کیا مطلب دلوں پہ اثر کرنے کے اعتبار سے، سماعت میں پہ گرا نہ گزرنے کے اعتبار سے، اس کی طرف قلبی میلان کے اعتبار سے، اور اس میں جو لذت حاصل ہوتی ہے، جو اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا۔ گویا کہ سے علم بھی لے سکتے ہیں، لذت لے سکتے ہیں، قلبی سکون لے سکتے ہیں، ذہن کا سکون لے سکتے ہیں، سماعت پر غیر گراں گزرے ایک علمی دولت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ فہل من مدکر، تو ہے کوئی ان چیزوں کو حاصل کرنے والا؟ تو یہ بھی ایک مفہوم اس کا بیان ہوا۔ چوتھا اس کا یہ بیان ہوا، جو پہلے بھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا کلام کیا، لیکن یہاں کے اعتبار سے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی میرے نزدیک، ان کے نزدیک سب سے پاورفل بات یہی ہے کہ اس ذکر سے مراد ہے تذکر۔ تذکر کا مطلب ہے کہ کسی کو نصیحت اس انداز سے کرنا کہ اس نصیحت کا جواب لانے سے وہ عاجز ہو جائے، وہ اس کا کوئی نظیر پیش نہ کر سکے، جیسے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا کیے گئے، تو یہ تذکر کے لیے تھے، کہ ایسی نصیحت کے لیے کہ جس کی مطلب نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے آسان کر دیا، یعنی ایسی نصیحت کرنے کے لیے کہ جس کی نظیر لانے والا کوئی بھی نہ ہو۔ فہل من مدکر، تو ہے کوئی اس کو اس انداز سے پیش کرنے کے لیے تیار ہونے والا؟ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عظیم کو سب کے سامنے بیان فرمایا تو لوگ اس کے سامنے عاجز آ گئے، جیسے کہ ہم نے کئی پروگرام اس پر کیے ہیں کہ سامنے والے مد مقابل عاجز آ گئے اور اس کی نظیر پیش نہ کر سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں کئی پہلو ہیں ذکر کے، تو ایک پہلو جو سب سے پہلا ہم اس پہ اب کلام کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ اس کے حفظ کا پہلو، کہ یہ بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ ذرا غور و تفکر فرمائیے، کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہے، اور ہم عام باتیں نہیں کرتے، ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، ادیان کی بات کرتے ہیں، کسی ایک دین کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں اور ورلڈ وائڈ یہ چیلنج کرتا ہوں، کروڑوں لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی ایک مذہب والا ہم سے کانٹیکٹ ضرور کر کے بتائے، میری تصحیح کر دے، اصلاح کر دے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یا پھر اس بات کو مان لے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کی جو بھی مذہبی کتاب ہے، کوئی ایک بھی اس کا حافظ نہیں ہے، ایک بھی، چاہے وہ ان کے علماء میں سے ہوں، چاہے ان کے بہت مقدس شخصیات میں سے ہوں، جو دین کے بہت قریب رہنے والے ہوں، جو دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والے ہوں، ان کی مقدس کتابیں کسی کو یاد نہیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی یاد نہیں ہیں۔ کوئی مطلب کسی بھی مذہب کے میں خاص نام نہیں لیتا ہوں، لیکن ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں خود ان کے مذہبی لوگوں تک کو یاد نہیں ہوتی ہیں، جبکہ ہماری قرآن عظیم کا یہ خاصہ ہے، ہمارے مذہب اسلام کی عظیم کتاب کا خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دو نہیں
بلا مبالغہ پورے ورلڈ میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں، لاکھوں، بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ہر عمر کے لوگ ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد عورت بوڑھے سب اس میں شامل ہیں۔ تو کوئی یقینی سی بات ہے کہ اتنی بڑی کتاب کا سینے میں محفوظ ہو جانا، یہ اس کتاب کا اپنا کمال تو نہیں ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو آسان کر دیا ہے، کمال ہمارے رب کا ہے۔ تو اس کا یہ کمال اسی کتاب میں کیوں ظاہر ہو رہا ہے، دوسری کتابوں میں کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم ہی وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی گئی، اور اس کتاب کا پھر محفوظ رہنا بہت ضروری تھا، ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر اس کو یاد کرنے والے نہ ہوتے تو شاید اس کتاب کو مٹا دیا جاتا، جلا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کارروائیاں کرنے کی کوشش بھی کرے گا، پہلی بات تو ہے کہ جرت نہیں کرے گا بھی، اور بالفرض وہ کامیاب بھی ہو گیا تو وہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو دوبارہ لکھنے والے موجود ہیں، حافظ قرآن ہے، ایک زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور عربی زبان آپ جو سننے والے جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر ذرا بھی اگر زبر زیر پیش کی غلطی کر دی معنی بدل جاتے ہیں، لفظ بدل جاتے ہیں۔ انگلش میں تو چل جائے گا، آلسو کہہ دیں، آلسو کہہ دیں، دونوں چل جائیں گے، لیکن اگر ذرا بھی عربی کے اندر زبر زیر پیش لہجہ فرق ہو گیا، حروف حرف سے بدل گیا، کچھ کے کچھ معنی بن جاتے ہیں، ایک دم مطلب معنی جسٹ اپوزٹ بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ جیسے مرشد کہتے ہیں جس کو ہدایت دی جائے، جو ہدایت لینے والا ہے، اور مرشد اسے کہتے ہیں جو ہدایت دینے والا ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی نبی کو بول دے جی مرشد، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ہدایت دی گئی، بالکل مفہوم غلط ہو جائے گا۔ نبی مرشد ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور عوام مرشد ہوتی ہیں ہدایت لینے والے۔ تو ذرا بھی دیکھیں فرق ہوا، مسئلہ ہو جائے گا زبر زیر پیش کا۔ اسی طرح لفظ کو، حرف کو بدل دیا، جیسے قل هو اللہ احد، قل، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اس کو قوف سے نہ پڑھا جائے بلکہ کاف سے، باریک کاف، ڈنڈے والے کاف سے پڑھ کے کل کہہ دیا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ تو اب کل معاذ اللہ یوں کہا کہ کل هو اللہ احد، تو اس کا معنی بن جائے گا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنے کے بارے میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی دعوت بن جائے گی، اور یقینی سی بات ہے معنی فاسد ہو جائیں گے۔ اس سے آپ اور زیادہ جو سننے والے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن عظیم ایک اس کو یاد کرنا بہت ہی مطلب مشکل کام بھی ہے، اس اعتبار سے کہ حرف کو یاد رکھنا، ایک ایک حرف کو، یہاں پر الف ہے یا حمزہ ہے، حا ہے یا ہا ہے، ذال ہے، زا ہے، واو ہے، عین ہے یا الف، ان دونوں میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک جیسے آوازیں نکل جاتی ہیں۔ اس طرح دال اور ضاد میں فرق ہے، سین، ثا اور صاد میں فرق ہے، آوازوں سے فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا حفظ اس اعتبار سے اور زیادہ مشکل ہے کہ ایک ایک حرف پہ توجہ کرنی ہے۔ پوری دنیا میں ہے کوئی ایسی کتاب کہ جس کا کوئی اس طرح حافظ ہو؟ نہیں، ہمارے ہاں لاکھوں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کتاب کا یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی ہمیں نجات دلوائے گی۔